بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ پاکستان کے اندر حالات معاشی طور پر نہیں بدل رہے، سیاسی طور پر نہیں بدل رہے، البتہ سیاست کے اندر تلخی روز بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات اس لیے بھی نہیں بدل رہے کہ ابھی کچھ ہی دن پرسکون آیا تھا کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی دوبارہ اس کو ایک کک اپ آرڈر مل گیا اور دوبارہ وہ پرائس میں سرج آ گیا ہے۔ لہٰذا لوگ اس وقت سر پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایسے حالات کے اندر بہترین بجٹ پیش کیا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو آج بھی حکومت سے، خاص طور پر وفاقی حکومت سے بہت سی شکایات ہیں۔ سیاست میں گرمی یا اس کی حدت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آزاد کشمیر کے اندر صورتحال علیحدہ خراب ہے، دہشت گردی کی صورتحال اس وقت بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑے سکیل کا آپریشن شابان ہو رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اسی طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے آپریشنز کر رہی ہیں۔ اسی جگہ پاکستان کی سیاست کے اندر پولز اپارٹ ہیں تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز، اور اپوزیشن اتنی دور جا چکی ہے کہ اب تو کچھ ایسے بیانات دے دیے جاتے ہیں جلسوں کے اندر، ریلیز کے اندر، جو ناقابل فہم ہے۔ شاید اس حد تک تو کوئی بھی نہ جائے جو اب ہو رہا ہے، اور اس کا تعلق محض پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں کسی نئے عمرانی معاہدے یا سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر، یا سیاسی انٹرسٹ اتنے زیادہ غالب آ چکے ہیں کہ اس وقت یا ایک بحران پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک انتشاری کیفیت ہونے کی ضرورت ہے، ایک اتنا بڑا بھوچال آئے جس سے کوئی انقلاب برپا ہو جائے، یا پھر جو جس جگہ پر جس تنخواہ پر کام کر رہا ہے وہ اسی پہ کرتا رہے۔ یہ وہ چند بنیادی معاملات ہیں جس پر بات کریں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ خان صاحبہ کی گفتگو سننے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی تحریک کو لانا چاہتی ہیں، لیکن وہ تحریک آ نہیں رہی۔ دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو بے شمار آفرز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے، حکومت کی طرف سے یا مقتدرہ کی جانب سے ایسی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آتی۔ ڈائیلاگ وہ جو آج تک ہو نہیں سکا۔ ہاں تلخی ضرور بڑی ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر، رہنما ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے۔ اب پتہ نہیں آئین کا تحفظ وہ کتنا کر پائیں، یہ انہی سے پوچھنا پڑے گا وہ کتنا کامیاب یا ناکام ہوئے ابھی تک۔ فارمر گورنر بھی ہیں سندھ کے۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا۔ جناب اختیار ولی صاحب وفاقی حکومت کی اور وزیر اعظم کی نمائندگی کر رہے ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے۔ بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کا۔ اور پاکستان کے نامور صحافی جناب عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خبریں رانا صاحب کے پاس بہت سی ہوتی ہیں، لیکن اختیار ولی صاحب میں سب سے پہلے آپ سے جو بات پوچھنا چاہوں گا، سیاست میں گرمی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی، گلے اپنی جگہ، لیکن میں تو شاید وہ چلا بھی نہیں سکتا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسے کے اندر کہا ہے بحیثیت ایک عام پاکستانی کے، کیونکہ ہم سب پاکستان ہی کے رہنے والے ہیں، ہمارا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہے۔ گلا زبیر صاحب کریں، آپ کریں، رانا صاحب کریں یا میں کروں، ہمیں اب سب کو اپنے اپنے ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد تو پاکستان کی بہتری ہے۔ جو مولانا صاحب نے کہا ہے میرے لیے وہ بڑا حیران کن تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی وہ اس حد تک کیوں چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منیب بھائی۔ انفیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں کل خود جب سے میں نے وہ بیان سنا ہے، مجھے اس پہ اتنا دکھ ہے کہ واقعی میں مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اور وہ مطلب سیاست میں آپ رہیے، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں پوری دنیا میں ہے، ہر جگہ پر ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کبھی فیور بھی ملا ہوگا، کبھی آپ کا گلا بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، دیٹ از another subject۔ بٹ اگر آپ شہداء پر بات کریں گے اور ان کی قربانیوں کو اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال میں یہ نیریٹو تو ہمارے ملک کے دشمن ہی ہماری فوج کے خلاف بناتے ہیں۔ یہ کام تو ہم نے اسرائیل کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو ہم نے BLA اور BRA کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو ہم نے انڈیا کو دیکھا ہے، یہ تو ہم نے مودی کو دیکھا ہے۔ تو میں مولانا صاحب جیسا بندہ جس کی میری ان کے ساتھ ایک انکنڈیشنل محبت بھی ہے، احترام کا رشتہ بھی ہے، بٹ مجھے اس بات سے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے نظریہ پاکستان میں اور دو قومی نظریے میں۔ پھر آج کے دور میں جو ہماری فوج کا کردار ہے، اس میں ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اگر اس کا جواب دیا جائے تو وہ اس سے زیادہ تلخ ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس سے پہلے اس کا جواب آئے مولانا صاحب کو اپنے بیان پر، اپنی اس گفتگو پر، یہ میرے خیال میں اگر وہ واپس لے لے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے صرف میری نہیں، ان شہداء کی، ان کے ورثاء کی، ٹھیک. پاکستانی قوم کی، اور جتنی پاک فوج ہے ان سب کی دل آزاری ہوئی ہے. اور پاک فوج سے پیار اور محبت کرنے والے جو ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیرون پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو تکلیف ہوئی ہے. زبیر صاحب آپ کی نظر سے بھی وہ گزرا ہوگا. مجھے کچھ ظاہری بات ہے بحیثیت پاکستانی آپ بھی کسی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیٹ شوڈ نیور میک یو اینٹی نیشنل. آپ پاکستان کی محبت میں ہی بولتے ہیں اور آپ ہمیشہ تنقید بھی کرتے ہیں، تعمیری تنقید بھی کرتے ہیں. بٹ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ مولانا صاحب وینٹ، میں دوبارہ کہوں گا، مجھے بحیثیت ایک عام پاکستانی کے بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا. اور جس طریقے سے انہوں نے اس کی فریمنگ کی ہے، یو وڈ لائک ٹو سے سم تھنگ، بیکاز میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر میں ضرور آپ سب کی رائے ضرور لوں. آپ کیا کہیں گے زبیر صاحب؟ یہ پوائنٹ آف ویو ان کا بالکل غلط ہے، اور میرا خیال ہے اس کو کوئی بھی نہیں ایگری کرے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو آپ کو بالکل اس کو سلوٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اس کی سیکریفائس کو ماننا بھی پڑتا ہے. بحیثیت قوم، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. یہ تو ایک بالکل اس میں یہ تو بالکل ہی فضول بات ہے کہ جی آپ کو پیسے اس لیے ملتے ہیں. نہیں، بالکل غلط بات ہے. امریکہ میں ویتنام وار وہ لڑ رہے تھے. Everyone agrees today کہ ویتنام وار was a wrong war for the Americans to fight. But when it comes to honoring those soldiers, men and women جنہوں نے sacrifice دی تھی، تو 55,000 لوگوں نے، تو پوری امریکن قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے باقی قومیں بھی، اور اسی طرح سے پاکستان کو بھی ان شہداء کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات انہوں نے بالکل صحیح کی ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کے کریں، اور پاکستان میں پالیٹکس میں نہیں حصہ لے سکتے. میں صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے ایک منیب، اگر آپ مجھے آدھا منٹ دیں گے. یہ مارچ 2022 کی بات ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے. اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی جس میں جنرل باجوہ آئے تھے اور وردی پہنی ہوئی تھی انہوں نے، اور ان کے تقریباً ایگزیکٹ الفاظ میں دہرا دیتا ہوں. اور اس وقت کی پی ایم ایل این اس بات کو بڑی اپریشیٹ کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج سیاست میں ملوث رہی ہے all these decades، جو کہ غیر آئینی عمل ہے. یہ آپ نکال کے چیک بھی کر لیجیے گا. جی ٹھیک. اور اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہم نے مطلب فوج نے اس وقت بھی، کہ فیبری 2021 میں فیصلہ کیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا فیبری 2021 میں، کہ اب سے ہم اس غیر آئینی عمل میں حصہ نہیں لیں گے. سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریمائنڈ یو یا اختیار ولی صاحب کہ نواز شریف ان کے غیر آئینی رول پر کیا کچھ کہہ چکے ہیں، مطلب کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی اگر سیاست کرنی ہے تو آپ آئیں، وردی اتار کے آئیں، اور مطلب جو بھی ہے جس کی اسپیسیفک شخص کی نہیں بات کر رہا ہوں، اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اس میں ان کو بھی اتنی حق ہے سیاست میں حصہ لینے کا. جس طرح اظہر خان تھے، وہ پہلے ایئر فورس کے چیف تھے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا جب ایئر فورس کے چیف، تو وہ سیاست میں آگے. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی آپ آئیں. اور بھی بہت سے آئے ہیں جو کہ فوجی جو سیاست میں آئے ہیں، ان کا اتنا ہی حق بنتا ہے سیاست کرنے کا جتنا کسی اور کا کرتا ہے. ٹھیک. اچھا عامر ناز رانا صاحب، بریفلی اگر آپ بھی اس کے اوپر، کہ مولانا صاحب کو غصہ ہے کس بات پر؟ وہ ان کے سیاسی گلے تو اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ان کا گلہ ہے کیا. ان کا گلہ تو خیر سب سے ہے. بٹ یہ جو ابھی دونوں میرے معزز مہمانوں نے اس پہ بات کی ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جذبات سے گفتگو وہی ہوگی جو اختیار ولی صاحب نے کی اور زبیر صاحب نے کی، آپ نے کی. لیکن اس کو میں ذرا دوسری طرح پیش کرنا چاہوں گا کہ میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم سے میرا بڑا اچھا تعلق تھا، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو وہ بار بار جاتے تھے ڈیرہ بگٹی. میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. میں نے ان سے ایک دن کہا، میں کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم ہیں، آپ جاتے ہیں جھک کے جا رہے ہوتے ہیں چھوٹے سے دروازے میں نواب اکبر بگٹی کے پاس، اور آپ پیسے بھی دے کے آتے ہیں، تو پرائم منسٹر کا آفس تو ایروڈ ہو رہا ہے نا. ہنس کے کہیں گے بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ میں کہا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. کہیں گے یہ میں نے تو نہیں معاہدہ کیا، یہ جنرل مشرف نے کیا تھا. ذہن میں رکھو یہ بات کہ نواب اکبر بگٹی نہیں رہا نا، اور جو باتیں ہو رہی ہیں جو میں سن رہا ہوں
تو یہ جو بونے سردار ہیں نا یہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ بلوچستان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے اپنے دور میں آپریشن نہیں ہونے دیا, اور جیسے ہی وہ ہٹے آپریشن ہوا, بگٹی کو مار دیا. بگٹی کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خودکشی کر لی, خودکشی کرنے والا وہ بندہ نہیں تھا. لیکن آج جو بلوچستان کے حالات ہیں نا وہ بالکل وہ اس طرح ہی آئے ہیں جس طرح ایک بلوچ سردار وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا بطور وزیر اعظم بھی, اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہ پرو پاکستانی ہے, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان سے پیسے مانگتا ہے کہ میری زمین استعمال کرتے ہو, میرے وسائل لیتے ہو, مجھے پیسے دو. یہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا. اچھا, مولانا فضل الرحمان کی اس گفتگو کو اگر صرف اس تناظر میں اگر دیکھنا ہے نا کہ آج کل انہوں نے یہ تقریر کیا ہو جی ہم اس پہ بیشنگ کر سکتے ہیں ان کی, لیکن نہیں, تلخی کیوں آئی ہے اس کو یوں سوچیں کہ ایک شخص جو پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور بڑے سے بڑے سخت حالات میں خودکش حملوں کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, کیوں وہ دکھی ہوا ہے؟ میرے خیال میں جس طریقے سے محسن نقوی 27ویں 26ویں ترمیم کے لیے یا آگے پیچھے مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچتے ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے جن کا وہ میسج لے کے آتے ہیں وہ اور خود شہباز شریف بطور وزیر اعظم, میں سمجھتا ہوں ان دونوں کو فوراً پہنچنا چاہیے, مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کی گفتگو اور ہے, گھر پہ جائیں پوچھیں تلخی کیا ہے, کون سی ایسی بات ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ ان کی ٹرولنگ کی جائے. میرا خیال ہے کہ ان سے بات ہونی چاہیے. یہ ہر چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو سنا دو, ان کو فنا کر دو, نہیں. یہ تلخی کیوں آئی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو رسبری وزارتوں کے بڑے متمنی تھے, وہ فلاں تھے, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ الیکشن سے پہلے کیا ہوا, میرے ساتھ بعد میں کیا کیا, انہوں نے جو کچھ بھی ہوا. لیکن جو شخص ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے, جس کی ایک بڑی فالوئنگ ہے, اس کو میڈیا ٹرائل میں نہ لے جائیں. میرے خیال میں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اختیار ولی صاحب, یہی بات ابھی زبیر صاحب نے نا, انہوں نے کہا کہ یہ کام کوئی پی ٹی آئی والا کرے تو ان کے ساتھ تو جو ابھی آپشن عامر ریاض رانا صاحب نے دی ہے وہ نہیں اڈاپٹ کی جائے گی نا. ان کو تو آپ ابھی دیکھیں نا, آپ نے کتنے کیویٹس لگا کے آپ نے کہا آپ کا بہت احترام کا تعلق ہے, سب کچھ ہے, لیکن زبیر صاحب کو اعتراض ہے کہ یہ کوئی اور کرے گا تو آپ اس کو آلموسٹ پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیں گے اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے. جبکہ مولانا صاحب کے حوالے سے عامر ریاض رانا صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم کو خود تشریف لے جانی چاہیے, وہاں پر ان سے پوچھیں کہ آپ کا گلہ کیا ہے. اور زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایکول ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے. پھر جو آپ سوال کر رہے ہیں تو میرے خیال میں, اور جو انہوں نے سوال کیا زبیر بھائی نے نقطہ اٹھایا, اس کا جواب عامر الیاس رانا صاحب نے دے دیا. اور میں اس کو مزید اس طرح ایلابوریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کام ہر روز کرتی ہے. اچھا, 24 گھنٹے میں 24 بار کرتی ہے. وہ عید والے دن بھی چھٹی نہیں کرتے. اچھا, سنڈے والے دن بھی چھٹی نہیں کرتے. ان کا تو کام یہی ہے, ان کا تو نان نفع کا یہ ہے. ان کی تو سوشل میڈیا پیسے کماتی یہاں سے, وہاں پہ تو کارکنوں کی پروموشن اور صوبائی کابینہ میں وزارتیں جو ہے دینے کے, اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ پاک فوج کے خلاف کون زیادہ بولتا ہے. تو ان کی تو کہانی کچھ اور ہے. مولانا صاحب نے کبھی ایسے بات کی نہیں ہے. میں نے اس لیے ڈسپلن میں نے اس پہ اپنا کامنٹ کیا کہ مولانا صاحب کو اپنے الفاظ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور واپس لینا چاہیے. مطلب جیسے زبیر صاحب ایسی گفتگو کبھی نہیں کرتے, تو اگر زبیر صاحب کبھی تلخی میں کچھ کہہ جائیں تو آپ ان کے ساتھ بھی یہ مارجن انہیں دیں گے نا زبیر صاحب کو. پھر یہ نہ ہو مطلب آگے آگے زبیر صاحب ہوں اور پیچھے آپ نے ساروں کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں. زبیر صاحب کا اما صرف اتنا ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, کیا اس دستور اور آئین کے محافظین جس میں مولانا اپنے اچکزئی صاحب شامل ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب, جو انہوں نے اس دن بات کی تھی بلوچستان میں کھڑے ہو کر کہ مجھے دو بندے دو, میں لشکر تیار کرتا ہوں ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, پاکستان کے خلاف. کیا آپ کا تحفظ آئین پاکستان جو ہے, جو آپ کی تنظیم ہے, پارٹی ہے, وٹ ایور, کیا اس میں اس کی گنجائش ہے لشکر کشی کی؟ کیا اپنی ریاست, ہاں اور کیا نہیں, وہ زبیر صاحب اس کا جواب دیں گے نا. لیکن مسئلہ بڑا یہ, آپ نے کہا نا کہ آئین کی بات کریں گے, تو وہ تو پہلی بات ہی آئین کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کا مینڈیٹ غیر آئینی ہے, آپ بیٹھے غیر آئینی ہیں, تو آپ کیسے ساتھ کھڑے ہوں گے زبیر صاحب کے؟ یہ زبیر صاحب کو کبھی آفر نہ دیجیے گا, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نہیں, رک جائے, ادھر ہی رک جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے تحفظ آئین پاکستان کا بورڈ لگا کے ان کی ساری باتیں آئینی ہوگی. نو, ہمارا مینڈیٹ یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی راستے ہیں, کورٹ آف لا ہے. ٹھیک ہے,
لا آف دا لینڈ یہاں موجود ہے, عدالتیں ہیں, ٹریبیونلز ہیں, جائیے اس میں انصاف لیجئے. یہی وہ راستے تھے جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں راستہ نہیں دیا جاتا تو ہمیں کہتے گو اینڈ ناک دا ڈور آف دا کورٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ خود سے اپنی عدالت لگا لیں اور خود فیصلے صادر کرنا شروع کریں تو آئین پاکستان میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. آپ کا مطالبہ بھی غیر آئینی ہے اور آپ کا کامنٹ بھی غیر آئینی ہے. اچھا چلیں زبیر صاحب, آپ ایسے کریں, تحفظ غیر آئینی پتہ نہیں کوئی ایسے نام رکھ لیں, کیونکہ آپ کا سارا کچھ ہی غیر آئینی ہے سر, معذرت کے ساتھ. تو یہ تو راستے پہ لے آپ مزید خراب کر رہے ہیں. نہیں میں خراب نہیں کر رہا, میں ایسے سوال کر رہا ہوں نا. ولی صاحب کو میں جواب دے دیتا ہوں. جی جی دیکھیں, پاکستان نیڈز اے ہیلنگ پروسیس. آپ نے ایمان مزاری کو تو چھوڑ دیں, آپ نے اس کے میاں کو 17 سال کہہ دیا. 17 سال کوئی انصاف ہے؟ آپ نے کیا ماحول کریٹ کر دیا, پکڑ دکڑ, ڈرانا دمکانا, نوٹسز بھیجنا, کالوں پر ڈرانا, فیملیز کو تنگ کرنا, اور آپ بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ہادی جو ہے ان کا 17 سال قید, 17 سال قید. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیا. آپ پلیز جو محمد زبیر 2013 سے 2018 تک کھڑا تھا نا آپ کے ساتھ, اس میں مجھے ایک پولیٹیکل پرزنر بتا دیں. یہی عمران خان تھا نا, 126 دن دھرنا دیا ہوا. کوئی ٹیلی ویژن پر ایک ہوسٹ بتا دیں جس کو فارغ کروائے. سارا دن نواز شریف کے خلاف بولتے تھے. طلعت حسین صاحب کو فارغ کروایا گیا تھا, میں اور نام بھی لے سکتا ہوں, بڑے بڑے لوگوں کو فارغ کروایا گیا تھا. ابھی یار یہ بول رہے ہیں اب سار عالم کو گولیاں ماری گئی تھی. وہ پی ٹی آئی کے دور میں, میں پی ایم ایل این کے دور کی بات کر رہا تھا جب گولیاں ماری تھی. آئی واز دا فرسٹ ون ٹو ریچ ابصار عالم. ٹھیک فرسٹ ون. تو مجھے یہ لیکچر نہ دیا کریں. جب ابصار عالم کو گولیاں لگی تھیں, وہ وہاں ہسپتال میں F10 میں سب سے پہلے پی ایم ایل این کی نمائندگی کرتے ہوئے میں پہنچا تھا. آپ لوگ تو ہوتے ہی نہیں تھے اس وقت, میں ہوتا تھا. تو مجھے ایک تو وہ لیکچر نہ دیا کریں کہ میں آپ نواز شریف کے ترجمان تھے نا. تو میں صحیح ترجمان کیوں بنا تھا؟ زبردستی گن پوائنٹ پر بنا تھا. اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کو وہ سمجھتے تھے رائٹلی سو کہ ان کے بیانیے کو میں آگے لے کے جاؤں گا. اچھا اینی ویز, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بات سنیں. یہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کورٹ ہے اور رول آف لا ہے, میں چیلنج دے کے کہتا ہوں منی, آپ پاکستان میں صحیح طریقے سے ایک سروے کروا لیں. اگر 98% پاکستانی کانفیڈنس شو کرتے ہیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا, انصاف کا, تھانے جس میں تھانہ بھی شامل ہے, جس میں سیشن کورٹ بھی شامل ہے, جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کتنے پاکستانیز ہیں جن کا اعتبار ہے, کریڈیبلٹی ہے کہ یہاں آپ کو انصاف مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے پلیز انڈرسٹینڈ, میں کہہ رہا ہوں پلیز آپ پاور میں آ تو آپ بھولے نا کہ پاکستان کی حقیقت کیا ہے. آپ کو یہ طاقت میں انٹاکسیکیٹڈ نظر آتی ہے سر. سر آپ کو اختیار ولی صاحب کی حکومت انٹاکسیکیٹڈ نظر آتی ہے وتھ پاور, مطلب وہ بہت زیادہ ہوئے ہوئے ہیں, اس زوم میں ہیں. ایبسولوٹلی, ٹوٹلی. دیکھنا وہ تو بائی دا وے وہ تو اپنے آپ کو پاور میں کہتے ہی نہیں, وہ تو پاور میں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے تو ملٹری جو کہ ایک ان کا ایک نواز شریف کا کیا تھا کہ فیصلہ سازی کس کا حق ہے؟ سٹیزنز کا حق ہے. آج کس کا حق ہے مجھے بتا دیں. نہیں یہ اختیار ولی صاحب بتائیں گے, لیکن ان کا آج یہ مسئلہ نہیں ہے, ملک کی ترقی ان کا مسئلہ ہے, وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ ترقی کر دیں یا تو چلے ترقی کر دیتے نا, 4 سال ہو چکے, ترقی کر دیتے, غربت میں کمی کر دیتے, بے روزگاری میں کمی کر دیتے, مہنگائی میں کمی کر دیتے, یہ جو ڈائلیما ہے نا سر, ایکسپورٹ بڑھا دیتے. ٹھیک ہے. اچھا میں رانا صاحب ویسے بات سنیں, زبیر صاحب میں کو بات کر رہا تھا. ویسے منیب بھائی رانا صاحب کتنے اختیارات, اچھا میں کیا ہمارے کتنے اختیارات دیکھنے, گورنر لگایا, اپنی مرضی سے لگایا, ہٹایا, دوسرا لایا. اب اگر آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے تو زبیر صاحب ایگری کر جائیں, ان کو گورنر لگوا دیتے ہیں. کس چیز سے ایگری, نہیں ایگری کس سے ایگری کریں گے وہ؟ گورنر کی ڈیوٹی کے لیے. گورنر کی ڈیوٹی کے لیے وہ چلے. زبیر صاحب تو اچھے وقت میں گورنر رہے. آپ کی بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے مجھے آفر کر دیا, اور میں اگر یس کر دوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بس کچھ نہیں, پھر اختیار ولی صاحب آپ کو کہیں گے آئیں کھانا کھاتے ہیں. میں صرف آپ کا یس سننا چاہتا ہوں. نہیں یس تو ہم زبیر صاحب کو منا لیں گے, رانا صاحب منا لیں گے ادھر چائے کے کھانے. یس تو کریں, آپ صرف یس کریں, باقی کام میرا اور منیب کا اور
आमिर इलियास राना का है। मुझे बाहर रखें, मुझे बाहर रखें। वो आमिर साहब कहते हैं मैं ये इन मामलों में नहीं पढ़ता, उनकी गेम ऊंची है, वो वजीर आजम लगवाते हैं, नहीं, जो गवर्नर जनरल नहीं लगवाते। मैं इस सियासत की बाजीगरी से बाहर हूँ। नहीं, आमिर इलियास राना साहब वजीर आजम अपॉइंट करवाते हैं, गवर्नर जनरल नहीं, हमें अपनी औकात करने दें, पता है। अच्छा राना साहब, ऑन अ सीरियस नोट, देखिए वो तो लाइटर एक गुफ्तगू होगी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभी जुबैर साहब ने जो बातें फरमाई हैं और जो उन्होंने की है, ये और जो पॉइंट उन्होंने उठाया है कि देखिए आप माहौल में सख्ती भी तो बहुत है ना, हुकूमत ने सख्ती बहुत की हुई है, उसकी वजह से भी मसाइल होते हैं, लेकिन उनका बुनियादी नुक्ता वही है कि यहाँ अपोजिशन का गला घोंटा जाता है, दबाया जाता है, और हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, और अपने जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया था उससे कोसों दूर ये हुकूमत मौजूद है। अच्छा, अब ना पहला हिस्सा बिल्कुल और था मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू, तो अब ये हम बिल्कुल दूसरी सिमत में चले गए हैं। उसके लिए आर्गुमेंट और होगा। अच्छा। उसके लिए गुफ्तगू जब आपको करनी है तो आपको देखना होगा कि माजी में जिसकी आप और जुबैर साहब आपके सवाल में नुमाइंदगी है, मैं आपकी नुमाइंदगी की बात नहीं कर रहा, यानी जो गुफ्तगू जुबैर साहब ने की, जिनकी नुमाइंदगी वो आजकल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो वो लोग जो इख्तियार वली भाई ने अभी बात की, मुसलसल बकरा ईद समेत दशनाम तराजी करते हैं, तो उनकी गुफ्तगू और उनके साथ मिली हुई जो अदलिया थी, जो मिल के उन्होंने खिलवाड़ किया, आप उनको और मौलाना फजलुर रहमान को एकदम एक पलड़े में नहीं रख सकते। दोनों को अलग अलग जाके गुफ्तगू करनी होगी। जिस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में ये मौजूद हैं, वहां से जो अपोजिशन लीडर हैं वो क्या गुफ्तगू करते हैं, वो पाकिस्तान की गुफ्तगू करते हैं या पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, अफगानिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फिर मेरा सवाल तो होगा ना, क्योंकि मैं 1992 से तो महमूद खान अचकज़ई को इस्लामाबाद में बराह रास्त सुन रहा हूँ ना, तो मुझे तो उनकी कोई बयानिए में तब्दीली नजर नहीं आई, वो चाहे वो PMLN के साथ खड़े हों, लेकिन उनका अपना एक नजरिया है, लेकिन वो नजरिया मेल नहीं खाता उस जो वो गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान की बात करके, वो अफगानिया और पश्तूनिया के अलावा कोई बात नहीं कर रहे होते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक बड़ी पार्टी के तौर पे PTI को देखते हैं, तो ये सबसे पहले उसकी क़यादत का फर्ज है कि वो चीजों का जायजा लें, वो कहें हम वजीर आजम के साथ बैठते हैं। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा, लेकिन वजीर आजम को फंसाएं तो सही ना बैठ के कि यार हम ये बातें करने के लिए तैयार हैं, हमें लीडर से डांट पड़ेगी, हमें अडियाला तो भिजवाएं, ठीक है, बैठेंगे तो बात करेंगे ना। अच्छा, इमरान खान से सुनेंगे तो क्या और हमें नहीं पता चलेगी कि वहां पे गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं होती? इमरान खान साहब अकेले भी बात कर रहे होते हैं और कर्नल फलाना ढिमकाना मैसेज दे रहे होते हैं, तो वो भी आप तक आ जाती है, सरगोशियां भी पहुंच जाती हैं। तो क्यों PTI, जहां जुबैर साहब उनके साथ बैठे हुए हैं, मशवरा नहीं देते कि यार खुद तो कोई फैसला करो कि आपने अपनी पार्टी को बचाना है? जुबैर साहब से मैं पूछा, जुबैर साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, अभी उनकी हमशीरा तिमरगरा में थी, उन्होंने कहा निकले बाहर, रैली निकालें, ये करें, प्रेशर डालें, तो अचकज़ई साहब तो बसद एहतराम खुद इतने खाइफ हैं कि वो कहते हैं मैंने सरकारी इमारत में नहीं जाना, वज़ीर आज़म के दफ्तर नहीं जाना, ट्रोलिंग होगी, वज़ीर आज़म से नहीं मिलना, ट्रोलिंग होगी, मतलब वो भी अंडर प्रेशर है। और जो मशवरा भी ये राना साहब दे रहे थे, ये क्यों नहीं करते? क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले तो आपसे मिलते भी हैं ना, कहते भी हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव बात की तरफ क्यों नहीं जाते? देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गलत है कि जी महमूद अचकज़ई ने कहा कि वो मिलेंगे नहीं वज़ीर आज़म से। बात ये है कि आप प्लीज अंडरस्टैंड करें, जो रिसीविंग एंड पर होता है उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं हो सकता। आप हजारों लोगों को अंदर बंद करके सजाएं सुना के, आपने उमर अयूब, शिबली फराज, इनको पता नहीं 70 साल की कैदें सुना दी है यार। अब कोई लोगों को वो इतनी फेंटी लगाई है, इतनी फेंटी आपने पॉलिटिक्स छुड़वा दी, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नॉर्मल बिहेवियर क्या होगा? आपको मैं एक किस्सा बता देता हूँ ना, अभी ये बजट आ रहा था, इसमें वो ग्रांट का था कि सूबे ग्रांट देंगे वफाक को और अपने बजट में शो करेंगे। सुहेल आफरीदी ने क्या कहा? वजीर आजम से कहा कि जी आप हमारी एक दफा इस इशू को डिस्कस करने के लिए मुलाकात करा दें। जो नवाज शरीफ से आपने डिस्कस किया है, आपने जरदारी साहब से डिस्कस किया, पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को एक नए इशू को, के प्रोविंस पैसे दे उसको वफाक को, आप एक मीटिंग कराते, आपने नहीं कराते थे। तो आप तो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं ना। आप एक आधे घंटे की मीटिंग इमरान खान से आपने नहीं करा के दी, और इसमें मजबूरी है। मैं बता देता हूँ आपको, पहली दफा मिले थे सुहेल अफरीदी से इसहाक डार साहब ने उनको बताया कि जी इस वक्त वफाक की किस तरह की जरूरत है, तो आप कोऑपरेट करें। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे,
آپ ہماری ملاقات کرا دیں آدھے گھنٹے کی عمران خان سے, اس سے وہ چیئرمین ہے ہمارے, ہم ان سے ڈسکس کریں گے. اٹس اے میجر چینج وداؤٹ چینجنگ دا NFC ایوارڈ. تو انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل کوشش کروں گا. پھر NEC میٹنگ ہوئی نیشنل اکنامک کونسل کی, اس میں سب کے سامنے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ایک جائز مطالبہ ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, نہیں کروا سکے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ ایک میٹنگ نہیں کروا سکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بات چیت شروع کرے, کس چیز کا؟ وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا ملوانے کی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک بڑا ریزولوشن کی طرف جانا شروع کریں. ریزولوشن تو بعد کی بات ہے, بعد کی بات ہے. ٹھیک. اچھا سر, یہ اختیار ولی صاحب اسے ڈینائی کر رہے ہیں. سر لاسٹ ورڈ اختیار بھائی کوئکلی اگر آپ بتا دیں. بالکل ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہو کہ ان کا ایک جائز مطالبہ ہے اور میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں کہے گئے. کیا کہا اگر زبیر صاحب وہاں پر موجود تھے تو یہ پھر اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں. ادروائز یہ پھر اس میں آپ کے اپنے کوئی جذبات یا کوئی انٹینشنز شامل ہوں گے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. یہ سہیل آفریدی نے بھی اس بیان وہ کو پبلک کو سنایا گیا تھا, وہ جب میٹنگ کا وہ کیا گیا تھا, جو سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. انفیکٹ پرائم منسٹر کا اس وقت یہ کہنا, یہ وزیر اعظم کا خود سٹیٹمنٹ میں نے سنا ہے, ویسے آپ کو ان کے اپنے کانوں سے سنا ہے. میرے خیال میں ویسے ہی ہماری اگر کسی کے ساتھ پولیٹیکل اختلاف ہو جائے نا, ہم بہت دور تک چلے جاتے ہیں اور ان کی تذلیل کی حد تک اور تضحیق کی حد تک, ان کو چھوٹا دکھانے کی حد تک ہم کوشش کر دیتے. سر میٹنگ جو ہے وہ تو اگر میں کہوں تو سہیل آفریدی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب تک میری ملاقات نہیں کراؤ گے میں کیبنٹ نہیں بناؤں گا, میں کسی میٹنگ میں نہیں جاؤں گا. تو اتنی فنے خانے کی ضرورت کیا تھی؟ بندہ پولیٹیکل لہجے میں بات کر لیتا ہے تو حل نکل آتا ہے. چلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محمد زبیر, جناب اختیار ولی صاحب کا اور جناب عامر سارا صاحب کا. میرے ساتھ موجود ہیں کامریڈ ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب. صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. ہم نے میرے خیال میں 28 فروری سے لے کر اب تک متعدد دفعہ آپ کو زحمت دی ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے رادر کہ ہو کیا رہا ہے, اور آج بھی سوال وہی ہے. آئی تھنک اٹس پریٹی مچ اسٹریٹ فارورڈ. اب تو آئی تھنک ویئر ڈز دا ورلڈ گو فرام ہیئر, بیکاز بوتھ دا سائڈز دونوں کی طرف سے آ گیا ہے. اب تو ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد MOU ختم ہو چکا ہے. امریکن پریزیڈنٹ یہ پہلے کہہ چکے ہیں. آج امریکن پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ ہم آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالیں گے, اور پھر یہ کہ ایران بہت برے لوگ ہیں اس لیے انہیں بری طرح مار پڑے گی اور پڑ رہی ہے, اور فریش سٹرائکس ہو رہی ہیں. ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے اگین ود دا سیم ویلر, اور وہ ہر جگہ وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں. سو ویئر آر وی ایگزیکٹلی اسٹینڈنگ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ نیت صاحب بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا ہے, اور یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہم کھڑے ہیں آؤٹ کم آف دا وار پہ, ہم اس کے بینیفٹس یا نقصانات دونوں طرف اس پہ چل رہے ہیں بنیادی طور پر. یہ کیونکہ جنگ کلیئر کٹ نوٹ پہ ختم نہیں ہوئی, ایک فارمل سیز فائر اس طرح نہیں ڈکلیئر ہوا کہ ایک فاتح ہوا اور ایک مقتول ہوا اور نقصان ہو گیا. دونوں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے سسٹین کر چکے ہیں جنگ, وہ ہم کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں نے عرض کیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ صرف آپٹیکلی نہیں, اب مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے جتنا آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ مذاکرات میں ہوتے ہیں اتنا ہی جو معاہدہ ہوتا ہے وہ آپ کے فیور میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایران نے مجبور کر دیا اس MOU کی پہلی شق کے اندر, یا پہلا جو اس کا پیراگراف ہے اس میں اندر 3 جگہ لبنان کا ذکر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایران کی سینسٹیوٹی, دیٹ مینز اس کو یہ ایج تھا کہ وہ سینسٹیو ہے. اب یہ ایک نو وار نو پیس کے درمیان میں چلتا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے اگر ہم کمپیئر کر لیتے ہیں JCPOA 2015 دسمبر میں سائن ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. جب اس وقت سائن ہوا تھا تو اس کا جو انٹرم ایگریمنٹ تھا یا انڈرسٹینڈنگ تھی وہ نومبر 2013 میں سائن ہوئی. دیٹ مینس میں پروو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 25 مہینے لگے تھے اس کے بعد نومبر 2013 سے 2015 تک, جب یہ نیگوشیشن ہوتی رہی, بارگین ہوتی رہی, تب جا کے ایگریمنٹ ہوا. لیکن اس وقت 25 مہینے لگے اور آلموسٹ 36 مہینے لگے اس کو ریووک کرنے میں. امریکن پریزیڈنٹ آئے, انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب ایران کو اس وقت جو تھا, جو 25 مہینے نیگوشیٹ کر رہا تھا, اس وقت جنگ سے اور ان تباہیوں سے بچنے کے لیے کر رہا تھا. اس وقت بنیادی طور پر یہ فرق ہے. اب جنگ ہو چکی ہے, بچا کچھ نہیں ہے. 20,000 سے زیادہ انسٹیٹیوشنز اور ملٹری اور سیولین انفراسٹرکچر انکلوڈنگ یونیورسٹیز ٹارگٹ ہو چکی ہیں. تو ایران سمجھتا ہے کہ میں روزانہ تو اس طرح کا نقصان نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ اس نے سسٹین کر لیا ہے. تو ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ہے جس کو وہ کنورٹ کرنا چاہتا ہے. اب ایڈ کرے اسٹیٹ آف ہارموز, ایک نئی اس کو ایک ملی ہے جدت, اس کی رینیوڈ کانفیڈنس ہے اس کا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں آنے والے وقتوں میں یہ جنگ بٹوین نو پیس اینڈ نو وار کے درمیان میں چلے گی. دیٹ مین پیس اور وار کے درمیان میں ایسکلیشن ہوتی رہے گی. آل ٹوگیدر پیس نہیں دیکھ رہا, لیکن دونوں ملکوں میں ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم ہے
दोनों मुल्क चाहेंगे कि ऑल आउट जंग में ना जाएं, क्योंकि मिलिटरीली अमेरिका कर सकता है अभी भी दोबारा स्टार्ट, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करने से फिर भी दूर नजर आता है। बट सर ऑब्वियसली इसका एक जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो नेचुरली ग्लोबल इकोनॉमीज तो हिट होंगी, बट डू यू थिंक कि जो थोड़ी सैनिटी या स्टेबिलिटी आ रही थी ये गल्फ कंट्रीज़ में, जीसीसी ममालिक के अंदर, या थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ चीज़ें जा रही थी, विद दिस रिटेलिएशन जो ईरान की तरफ से भी आई है, आपने खुद देखा होगा कि बहरीन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलर्ट जारी कर रही है कि सड़कों पे ना निकलें। अबू धाबी की गवर्नमेंट वो पूरा एक बता रहे हैं कि नहीं मिसाइल्स आए हैं लेकिन हमने उनको बाहर ही एंगेज कर लिया। बट ऑब्वियसली कोई भी दुनिया की ताकत हो, ये 100% तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। सो उसको आप किस एंगल से देखते हैं? यहाँ तो चले नो पीस नो वॉर चलेगा, बट ये ममालिक जो अफेक्ट हुए हैं पहले, इनका क्या बनेगा? ईरान इस वक्त बहुत थिन लाइन से गुजर रहा है, क्योंकि वो जरा सी थ्रेशोल्ड, एक तो वो वहां अमेरिका को शायद देता है जिसके 50,000 के ट्रूप्स अभी भी मौजूद हैं इस एरिया में। अमेरिकन प्रेसिडेंट को ज़ाहिर नेतन्याहू याद कराते रहते हैं कि जनाब आप इतनी बड़ी सुपर पावर है, आप जंग हार गए हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से आप मुआहदे कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर कोई डाइवर्जेंस पैदा हुई भी थी इन मिडल ईस्ट के ममालिक की अमेरिका से और लैक ऑफ ट्रस्ट हुआ था, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ईरान दोबारा हमले करके दोबारा अमेरिका की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। मेरा मानना यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट पहले ही था, अगर वो अभी वो गैप भर रहा ही नहीं था या भरने पाया ही था तो इन्होंने दोबारा हमले कर दिए। तो इन मुल्कों के पास क्या चॉइस है? जब उनको ये पता लगेगा कि ईरान तो हमें बुली कर रहा है और अगर अमेरिका चला गया तो और ज्यादा बुली करेगा, ये तो टाइम रिप्रोचमेंट का था, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का होना चाहिए था। कम अज कम इन मुल्कों के दरमियान अगर कहीं अमेरिकन इंटरेस्ट को वो कर सकते तो कर देते, लेकिन जब टारगेट कंटिन्यूसली अरब मुल्क होंगे तो उनके अंदर एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी के अलावा चॉइस ही नहीं बचेगी सिवाय यू टर्न लेके वापस अमेरिका की तरफ जाएं, जो कि जाहिर है नेतन्याहू भी चाहता है कि अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पे रहे और ये अरब ममालिक के पास इनके पास चॉइस नहीं रहेगी और ऑब्लिगेटरी हो जाए कि अमेरिका यहाँ से ना जाए, जो फिर ईरान को सूट नहीं करता। ठीक, अच्छा टुवर्ड्स द एंड एक सार से फरमा दीजिएगा, हमारी पोजीशन, हैव वी सॉर्ट ऑफ टेकन अ बैक सीट ऑन दिस? आर वी ट्राइंग टू गो स्लो नाउ, या हमारी इंगेजमेंट, ऑब्वियसली माशाल्लाह यू आर वेरी वेल कनेक्टेड, हमारी इंगेजमेंट वही है जो पहले थी? एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ कॉर्नर्ड और वीकेंड ईरान है, लेकिन हमने दोनों का ट्रस्ट लूज नहीं किया। ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात थी। लेकिन अब हमारी लिमिटेशन यही है कि जब एक एस्केलेशन ईरान की एज अ पॉलिसी, एज अ मैटर ऑफ वेपन एंड टूल, एज अ वेपन ऑफ चॉइस, जब वो कहेगा कि जीरो टॉलरेंस है मेरी थ्रेशोल्ड और स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर किसी को नहीं आने दूंगा, मैं हाइट बैक करूंगा, तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट पर भी ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि 50,000 ट्रूप्स इस एरिया में हैं, वो कहता है मैं भी हिट बैक करूंगा, क्योंकि पहले ही ज़ायनिस्ट लॉबी और ज़ायनिस्ट मीडिया नेतन्याहू की बैकिंग के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कॉर्नर कर रहा है कि उन्होंने जंग तो हारी है ये कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपने आप को रिफ्रेश करते हैं और रीअश्योर करवाते हैं अपना भी, अपने फॉलोअर्स को भी, कि हारा नहीं हूं मैं, बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा हूं। तो ये अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी सेंसिटिव इसीलिए है कि दोनों तरफ, क्योंकि हमारी मर्जी से कॉन्सेंट से नहीं हो रहा, हमारी मर्जी से रुकता भी नहीं है, हमारी पोजीशन रायगा तो अभी भी नहीं गई, लेकिन चैलेंजिंग जरूर है हाउ टू बैलेंस। और ऑब्वियसली पाकिस्तान आई एम श्योर क्लोज डोर, और कतर भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि रिफ्रेन किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि दोनों तरफ से अभी तक उस तरह कूल डाउन में होते हम सब नहीं देख। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब एयर कमांडर रिटायर्ड जनाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर देने का, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।